بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 48 ہے، جس میں ہم شاعر الراعی کو پڑھیں گے۔ ان کا اصل نام تو کوئی اور ہے، یہ راعی سے مشہور ہوئے ہیں کیونکہ یہ اونٹوں کے بارے میں کثرت سے اشعار کہتے تھے۔ تو یہ ایک اسلامی اموی شاعر ہیں۔ تو آئیے ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں اور کا ترجمہ اور تشریح بھی سمجھتے ہیں۔ وقال الراعی وقد قادنی الجیران حینا وقدتهم وفارقت حتى ما تحن جمالیا رجاؤك أنساني تذكر إخوتي ومالك أنساني بوهبين ماليا۔ وقال الراعی، ایک چرواہا کہتا ہے۔ میں نے کہا کہ ان کا نام راعی تو نہیں، لیکن عربی زبان میں اونٹوں کو چرانے والے کو یا کسی بھی چیز کو چرانے والے کو یعنی چرواہے کو راعی کہتے ہیں۔ چرواہا، رعا یرعا، یہ اس کا فعل ہے۔ رعا زید الغنم، زید نے بکریاں چرائیں۔ رعا زید الغنم، الشاة، البقرات، کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ تو راعی اس میں فاعل ہے۔ یہ کہتے ہیں وقد قادنی الجیران حینا وقدتهم، ایک زمانہ تھا کہ پڑوسیوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور میں نے ان کو اپنی طرف کھینچا۔ وقد قادنی الجیران، قادہ یقودو کا ترجمہ ہے یعنی چرانا یا اپنی طرف بلانا یا اپنی طرف پھیرنا۔ تو یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ کھینچنے کے معنی میں ہے۔ وقد جرنی، جرّ یجر بمعنی کھینچنا، جرنی مجھے کھینچا، الجیران پڑوسیوں نے، حیناً کبھی کبھی، وقدتهم اور میں نے بھی ان کو کھینچا اور ان کو چلایا۔ وفارقت حتی ما تحن جمالیا، جمال، جمال اونٹ کو کہتے ہیں یعنی جمل، جمل ایک اونٹ کو، جمال اس کی جمع ہے۔ تو کہتے ہیں وفارقت اور میں ان سے جدا ہو گیا، حتی ما تحن جمالیا، حتیٰ کہ اب میرے اونٹوں کو ملنے کا شوق نہیں رہا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ میں کبھی اپنے پڑوسیوں کی طرف کھینچتا جاتا اور کب پڑوسی میری طرف کھینچتے جاتے، اور میں نے کبھی ان سے جدائی بھی اختیار کی، حتی ما تحن جمالیا، تاکہ میرے جو اونٹ ہیں وہ ان کا جو شوق ہے وہ نہیں رہا اور وہ نہ رہے، تاکہ پھر میرے لیے بعد میں مشکل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں رجاؤک انسانی، آپ کے ساتھ جو وابستہ امیدیں تھیں، انسانی اس نے مجھے بھلا دیا۔ رجاؤک آپ سے وابستہ جو امیدیں تھیں، انسانی اس نے مجھ سے بھلا دیا، تذکر اخوتی کہ میں اپنے بھائیوں کا تذکرہ کروں، یعنی بھائیوں کا میرا تذکرہ میں نے بھلا دیا، وجہ آپ کی جو امیدیں وابستہ تھی اس کی وجہ سے۔ سلیس ترجمہ کچھ یوں ہے، آپ کے ساتھ وابستہ امیدوں نے مجھ سے بھائیوں کا تذکرہ بھلا دیا۔ ومالک انسانی، اور آپ کے مال، آپ کے عطیات نے، بوہبین مالیہ، مقام وہبین میں مجھ سے اپنا مال بھلا دیا۔ ومالک انسانی، اور آپ کے مال نے جو آپ نے مجھے دیا تھا اور آپ نے جو عطیہ دیا تھا، انسانی مجھے بلا دیا، بوہبین مالیہ جو وہبین کا مقام ہے جہاں میں رہتا ہوں، وہاں کا جو میرے پاس مال تھا وہ بلا دیا۔ ومالک انسانی، اور آپ کے مال نے مجھے بلا دیا، بوہبین مالیہ جو جگہ تھی وہاں پر میرا مال تھا جس کا نام وہبین ہے، وہ بھی مجھے آپ کے مال نے بلا دیا۔ آگے پڑھتے ہیں وقال آخر، ایک دوسرے آدمی نے کہا وَإِنَّا لَتُصْبِحُ أَسْيَافُنَا إِذَا مَا اصْطَبَحْنَا بِيَوْمٍ سَفُوكِ
منابرهن بطون الأكف وأغمادهن رؤوس الملوک۔ یہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَتُصْبِحُ أَسْيَافُنَا، ہماری تلواریں جب صبح کرتی ہیں، اِذَا مَصْطَبَحْنَا، جب وہ شراب پیتی ہیں۔ شراب سے مراد یہاں پر کہ ہماری تلواریں خون گرانے والے دن شراب صبح پی لیتی ہیں، یعنی وہ تگڑی ہو جاتی ہیں اور تیز ہو جاتی ہیں، وہ گویا کہ شراب پیتی ہیں اور پھر اپنے ہوش میں نہیں ہوتی اور دشمنوں کے سروں کو کاٹتی چلی جاتی ہے۔ وَإِنَّا لَتُصْبِحُ أَصْبَحَ يُصْبِحُ، آپ کو پتہ ہے اصبحت مستيقظا او اصبحت نشیطا، میں جب صبح اٹھا تو میں بہت نشیط تھا، فجر کے وقت میں یا صبح سویرے میں بہت چست تھا۔ اصبحت نشیطا، تو کہتے ہیں وَإِنَّا، ہمارے، لَتُصْبِحُ أَسْيَافُنَا، ہماری تلواریں جب صبح کرتی ہیں، اِذَا اصطبحنا، جب وہ پیتی ہیں شراب کو، بِيَوْمٍ صَفُوكٍ، بِيَوْمٍ یعنی جدال، بیوم المعرکہ، بیوم المجادلہ، جب جدال کا اور لڑائی کا دن ہوتا ہے جس میں خون بہت بہتا ہے۔ یوم سفوک اس لیے کہا کہ سفوک کے معنی ہیں خون ریزی یا خون کا بہنا، خون کا گرنا، تو اس سے یوم سفوک یعنی جس دن خون زیادہ بہتا ہے، اور ظاہر ہے وہ دن تو جنگ کا، لڑائی کا دن ہوتا ہے۔ تو لڑائی کے دن ہماری تلواریں اصطبحا معناہ شرب الشراب وشرب الخمر فی الصباح، صبح کو شراب پینے کے لیے اصطبحا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، منابرہن بطون الاکف، یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ممبر، ہتھیلیوں کے اندرونی حصے، منابرہن ان کے جو ممبر ہیں، بطون الاکف وہ ہتھیلیوں کے درمیانی حصہ ہے، یعنی جب ہم تلوار کو پکڑتے ہیں تو تلوار کا جو کیا کہتے ہیں قبضہ ہے وہ ہاتھ میں ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ ان کے محراب اور ممبر ہوتے ہیں۔ ان کے ممبر ہتھیلیوں کے اندرونی حصے، وَأَغْمَادُهُنَّ اور ان کے جو نیام ہیں، رؤوس الملوک بادشاہوں کے سر ہوتے ہیں، یعنی جب ہم پکڑتے ہیں قبضے کو ہاتھ میں تو جو اس کا جو تلوار ہوتی ہے جس سے ہم کسی کے سر قلم کرتے ہیں، جو دھار تلوار کی دھاریں ہیں، تو وہ بادشاہوں کے سر ہوتے ہیں، یعنی ہم تلوار کو پھر غمد میں، یعنی ہم تلوار کو پھر نیام میں نہیں ڈالتے بلکہ بادشاہوں کو سروں میں ڈالتے ہیں۔ جب ہم کسی کے سر میں تلوار کو گھساتے ہیں گویا کہ ہم نے تلوار کو نیام میں گھسا دی۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ تو کہتے ہیں منابر السیوف بطون الاکف، الاکف کہتے ہیں کف، کف مفرد ہے، کفن، کف الیدی، ہاتھ کا جو حصہ ہے، منابرہن بطون الاکف، کف کا درمیانی حصہ ہے، وہ تلوار کا جو غمد ہے اور جو نیام ہے، رؤوس الملوک بادشاہوں کے سر ہے، یعنی اس میں ہم اس کو داخل کر دیتے ہیں۔ وقال آخر، اور ایک اور آدمی نے کہا، لا يمنعنك خفض العيش في دعة نزوع نفس إلى أهل وأوطان تلقى بكل بلاد إن حللت بها أهلا بأهل وجيرانا بجيران۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں لا یمنعنک، آپ کو ضرور بالضرور منع نہ کرے، خفض العیشی یعنی اچھی زندگی بسر کرنے سے، فی دعات نزوع نفس، نزوع نفس اشتیاق النفس، انسان شوق رکھتا ہے کہ وہ اپنوں سے ملاقات کرے یا اپنے گھر بار آ جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی اپنے اہل و عیال کی ملاقات اور وطن کی زیارت کا شوق چین کی پرلطف زندگی گزارنے سے تجھے روک نہ دے کہیں۔ دوبارہ سمجھیے، لا یمنعنک، آپ کو ہرگز منع نہ کرے، خفض العیشی فی دعۃ،
خفض العیشی یعنی اچھی زندگی بسر کرنا، فی دعت فی راحت راحت والی زندگی گزارنے سے آپ کو منع نہ کر دے، نزوع نفس ای اشتیاق والمیلان میلان نفس اور اشتیاق شوق رکھنا، الی اہل و اوطان اہل و عیال اور وطن کی محبت اور وطن کا اشتیاق آپ کو منع نہ کر دے اچھی زندگی اور راحت کی زندگی گزارنے میں۔ اب دوسرے شعر میں ان سے کہا جا رہا ہے تلقا کہ آپ ملاقات کریں، تلقا کہ آپ کی ملاقات ہو جائے، بکل بلاد ہر وہ بلد ہر وہ ملک جہاں آپ سفر کرتے ہیں، ان حللت بہا ان نزلت جہاں بھی آپ نازل ہوتے ہیں یا جہاں بھی آپ سفر کرتے ہیں، تو تلقا اہلاً آپ کو وہاں پر اچھے لوگ ملیں، بِأَہْلٍ آپ کے جو اہل ہیں اہل و عیال ہیں اس کے بدلے میں آپ کو دوسرے اہل مل جائیں گے، یعنی جس طرح آپ کے اہل و عیال یہاں پر آپ کو پسند ہیں، اس سے آپ مانوس ہیں، اسی طرح آپ کو کسی بھی ملک میں ملاقات آپ کی ہو جائے گی، کسی بھی ملک میں آپ کو اپنے گھر والوں کی طرح لوگ مل جائیں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ کا خیال رکھیں گے۔ تلقا اہلاً بکل بلاد ان حللت بہا، یہ ایسا ہے دیکھیں، تلقا آپ ملاقات کریں، اہلاً باہل و جیران بجیرانی اہل کے بدلے آپ کو اہل و عیال وہاں بھی ملیں اور پڑوسیوں کے بدلے آپ کو وہاں پر پڑوسی بھی ملیں، تو اہل و عیال اور پڑوسی تو آپ کو مل جائیں، بکل بلاد ہر اس ملک میں، ان حللت بہا ان نزلت بہا۔ حل یحل، حل زید فی المدرسۃ زید نازل ہوا مدرسے میں یا زید پہنچ گیا مدرسے میں، حل زید فی المدینۃ او فی المدرسۃ۔ امید ہے آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔